بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا ایک حبشی غلام تھا جو نہایت محب اور وفادار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت ابن القرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے جب پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے کٹا تو اس نے بتایا کہ میں نے چوری کی تھی۔ حضرت ابن القرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹا۔ حضرت ابن القرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا لیکن تم ان کا تذکرہ خیر سے کرتے ہو۔ اس غلام نے کہا کہ انہوں نے میرا ہاتھ حق کے ساتھ کاٹا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت ابن القرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کو طلب فرمایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے باندھ دیا اور دعا فرمائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومال کھولا تو اس کا ہاتھ دوبارہ جڑ چکا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ کبھی کٹا نہ ہو۔ ایک مرتبہ دریا فرات میں سخت طغیانی آ گئی جس سے سیلاب آ گیا اور تمام کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک و امامہ شریف اور چادر زیب تن فرمائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دریا فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا فرات پر پہنچ کر اپنا عصا سے دریا فرات کی جانب اشارہ کیا، جس سے دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے شور مچایا، امیر المومنین بس کیجئے، اتنا کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آئے تو تم میری یہ انگوٹھی دکھانا اور کہنا کہ یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ چنانچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خونخوار درندہ اس پر حملہ آور ہوا۔ اس شخص نے اس درندے کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ وہ درندہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دیکھ کر بھاگ گیا۔ مقام صفین پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر لشکر سمیت ایسی جگہ سے ہوا جہاں پانی دستیاب نہ تھا۔ لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کی نایابی پر شکوہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانب جا کر فرمایا کہ یہاں کھدائی کرو۔ چنانچہ اس جگہ زمین کی کھدائی کی گئی لیکن ایک بھاری پتھر آڑے آ گیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے آگے بڑھ کر اس پتھر کو ایک ہی جھٹکے میں باہر نکال دیا
جیسے ہی وہ پتھر باہر نکلا وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اور جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ جب لشکر نے اپنی تمام مشقیں پانی سے بھر لیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پتھر اسی جگہ پر رکھ دیا جس سے پانی کا وہ چشمہ بند ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی اس کرامت کو دیکھ کر قریب واقع ایک گرجا کا پادری حاضر خدمت ہوا اور درخواست کی کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ اس پادری نے کہا کہ میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس جگہ ایک پوشیدہ چشمہ ہے جسے وہ جاری کرے گا جو نبی آخر الزماں کا وصی ہوگا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً نبی آخر الزمان کے وصی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔